جو لوگ کھانا کھا رہے ہو ان کو سلام کرنا کیسا ہے؟ یعنی کہ بعض حضرات بیٹھے ہو کھانا کھا رہے ہو اور آپ اوپر سے گزر کر ان کو سلام کرتے ہو، تو ان کو سلام کرنا کیسا ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے سے پہلے آپ دو چیزیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ پہلی چیز یہ کہ سلام کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی کہ سلام کرنا سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سب سے پہلے سلام کرنا یعنی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کلمات ادا کرنا یہ سنت ہے، مسنون عمل ہے۔ اس کے بعد اس کے جواب میں جو بندہ سن لے اس سلام کو، اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اس سلام کا جواب دے دے، یعنی کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کلمات ادا کرے۔ تو گویا کہ خلاصے کے طور پر کہ سب سے پہلے سلام میں پہل کرنا یہ سنت ہے، لیکن جب کسی نے پہل کر لی تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کلمات ادا کرنا یہ واجب ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ شریعت نے عذر کو ایک معتبر مقام دیا ہے، یعنی کہ جہاں پر بھی شریعت کا کوئی عمل، کوئی حکم آپ کی طرف متوجہ ہو اور وہاں پر کوئی عذر لاحق ہو جائے، آپ کو کوئی عذر پیش آ جائے، تو وہاں پر شریعت آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیتی ہے۔ اس سہولت کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ چیز سرے سے آپ سے ساقط ہو جاتی ہے، یعنی کہ شریعت آپ کو حکم دے دیتی ہے کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، یا پھر سرے سے تو ساقط تو نہیں کر دیتی لیکن اتنا ہو جاتا ہے کہ اس میں تسہیل آ جاتا ہے، آسانی آ جاتی ہے، اس میں آپ کو تھوڑی سی نرمی دے دیتے ہیں، اختیار دے دیتے ہیں، یعنی کہ جو عمل ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے یا پھر اس میں آسانی آ جاتی ہے، کوئی اور ایسا عمل ہوتا ہے، کوئی اور ایسا کام ہو جاتا ہے اس عذر کی وجہ سے کہ اس میں اس مکلف بندے کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ شریعت نے عذر کو ایک معتبر مقام دیا ہے۔ اب آ جائیں اس سوال کی طرف کہ کیا جو لوگ کھانا کھا رہے ہو ان کو سلام کرنا کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ سلام میں پہل کرنا سنت ہے اور اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کلمات ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اب یہاں پر اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو اور اوپر سے گزرنے والا یہ اس کھانا کھانے والے کو سلام کرے تو اس کا یہ سلام کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن اب جب اس نے سلام کر لیا اور دوسرا بندہ کھانا کھانے میں مصروف ہے تو اس کو اس کا جواب نہ دینا، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کہ دیکھیں یہاں پر دوسری بات جو میں نے بتائی تھی کہ عذر کو ایک معتبر مقام ملا ہے، تو آپ یہاں پر خود ملاحظہ کیجئے کہ یہاں پر ایک واجب عمل اس کی طرف متوجہ تھا، لیکن جب یہاں پر عذر پایا گیا تو اس عذر کی وجہ سے اس کو آسانی مل گئی، اور وہ آسانی یہ کہ یہ حکم اس سے ساقط ہو گیا کہ آپ اگر چاہیں تو جواب دے بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جواب نہ دیں تو اس پر آپ پر پکڑ نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا، علماء نے اب عذر دو طرح کے لکھے ہیں۔ اکثر علماء نے جو عذر لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ یہ بندہ فی الحال مصروف ہے، اور کس چیز میں مصروف ہے؟ کھانا کھانے میں مصروف ہے۔ تو جب ایک بندہ ایک کام میں مصروف ہو، اوپر سے کوئی دوسرا امر، کوئی دوسرا کام اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ اس کو وقت نہیں دے سکتا، اس کو ٹائم نہیں دے سکتا، مطلب اس کام کو وہ سر انجام نہیں دے سکتا کیونکہ وہ پہلے سے ہی ایک کام میں مصروف ہے۔ تو یہ مصروفیت ایک عذر ہے، اس عذر کی بنا پر شریعت نے اس سے یہ حکم ساقط کر دیا کہ یہ اگر سلام کا جواب نہ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ واجب چھوڑنے کی وجہ سے اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا، امداد الفتاوی میں ایک اور بات یہ بھی لکھی ہے، انہوں نے جو عذر بیان کی ہے وہ عذر یہ بیان کی ہے کہ فی الحال یہ لقمہ چبانے میں مصروف ہے، یعنی کہ منہ میں لقمہ چبا رہا ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
یہ دعائیہ کلمات ہے، گویا کہ آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن اس کے جواب میں اگر وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا تو امکان ہے اس بات کا، ممکن ہے کہ وہ جو لقمہ چبا رہا ہے وہ لقمہ اس کے حلق میں اٹک جائے، تو آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بلائی کر رہے ہیں، لیکن جواب میں جو کام واقع ہو رہا ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، گویا کہ آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو اس سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کو جو دعا دے رہے ہیں، جو بلائی کر رہے ہیں، اس کے جواب میں اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کے جواب میں اس کو تکلیف اٹھانا پڑ رہا ہے، تو اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ اس کام میں خاموشی اختیار کر لیں اور یہ اس وقت آپ سلام نہ کریں۔ اس کے بعد آخر میں ایک اور بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، علامہ شامی نے فتاوی شامی میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو سلام کی کراہت ہے، یعنی کہ گزرنے والا جو کانا کھا رہا ہو، ایک شخص بیٹھا ہوا کانا کھا رہا ہو اور اوپر سے کوئی شخص گزر رہا ہے، تو اس گزرنے والے کے لیے سلام کی کراہیت اس وقت ہے، یعنی کہ سلام کرنا اس وقت مکروہ ہے کہ جب یہ کانا کھانے والا شخص منہ میں لقمہ چبا رہا ہو، یعنی کہ منہ میں لقمہ ہو اور وہ چبا رہا ہو، اس دوران آپ آ کر اس کو سلام کریں گے تو اس دوران سلام کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر وہ لقمہ چبا چکا ہو، ختم کر چکا ہو، یا پھر وہ ابھی تک منہ میں لقمہ لے نہ جا چکا ہو، مطلب منہ میں لقمہ رکھا نہ ہو، یعنی کہ لقمہ چبانے سے، یعنی منہ میں لقمہ رکھنے سے پہلے یا بعد میں آپ اس کو سلام کر رہے ہیں، تو اس میں کراہیت نہیں ہے، یعنی کہ اس دوران اگر آپ اس کو سلام کر لے تو آپ نے ایک مکروہ عمل نہیں کیا، ناپسندیدہ عمل نہیں کیا، بلکہ درست عمل کیا ہے۔ لیکن یہاں پر پھر بھی اس کے پاس وہی اختیار ہے جو کانا کھانے والا شخص ہے کہ اگر یہ جواب نہ دینا چاہے تو نہ دے، یعنی کہ اگر یہ جواب اس نے نہیں دیا تو واجب چھوڑنے کی وجہ سے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔